بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 3 ہے، جس کا نام ہے وائی بوائز فیل ان کالج، یعنی لڑکے کالجز میں کیوں فیل ہوتے ہیں. اس مضمون کو لکھا ہے ہربرٹ ہاکس نے، جو کہ ایک ممتاز امریکن ماہر تعلیم، ایک ایکسپیرینسڈ معلم یعنی ٹیچر اور پروفیسر رہے ہیں. انہوں نے بے شمار کتابیں بھی لکھی ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں مختلف اعزازات سے بھی نوازا گیا. اپنے ایک طویل تدریسی تجربے اور مینیجریل سکلز کی بنیاد پر انہوں نے کالجز کے اندر جو طالب علم، جو طلباء فیل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈالی ہے. ہربرٹ ہاکس کے مطابق کالج میں جو بچے جو اسٹوڈنٹس ایڈمیشنس لیتے ہیں، ان کے 2 کیٹیگریز ہیں، ان کے 2 گروپس ہیں. ایک گروپ یہ ہے کہ ایک گروپ میں وہ اسٹوڈنٹس شامل ہیں جو سرے سے کوشش کرتے ہی نہیں، اور دوسرا گروپ وہ ہے، دوسری کیٹیگری وہ ہے ان بچوں کی جو کالج کے اندر ایڈمیشنس تو لیتے ہیں، انہیں پڑھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، لیکن کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ کالج کی جو لائف ہے یا کالج کا ایجوکیشنل ان کا جو کیریئر ہے اس کو مناسب طور پر پار نہیں کر پاتے اور فیل ہو جاتے ہیں. پھر مصنف جو ہے اسی کیٹیگری کو پکڑتا ہے کہ وہ جو کوشش کرنے کے باوجود مختلف وجوہات کی بنیاد پر ناکامی سے دوچار ہو جاتے ہیں کالج لائف میں. وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو مصنف جو ہے ان کے 7 مختلف وجوہات ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے، یعنی کہ دیر آر 7 ڈفرینٹ ریزنس آف دا فیلیئرس آف دا اسٹوڈنٹس ایٹ دی کالج لیول. مصنف ایک ایک کر کے ان جو وجوہات ہیں ان کو وہ ڈسکس بھی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان وجوہات یا اس کی وجہ سے جو ناکامی ہوتی ہے اس ناکامی سے بچنے کے سجیشنز اور پرپوزلز اور تجاویز بھی ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور ہم اس ایسے کو پڑھیں گے، اس دوران آپ محسوس کریں گے کہ مصنف نے کس قدر کمپریہنسولی، یعنی کتنے جامع انداز سے، کتنے کمپریہنسو طریقے سے ان تمام کازز کا اعادہ کیا ہے، ان کا احاطہ کیا ہے، اور ان کو ان کے جو سلوشنز ہیں اس سے متعلق وہ بھی ہمارے لیے دی ہیں. تو ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے یہ ویسے بھی اساتذہ کرام کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور مفید ہے، جس میں کہ مصنف اپنے تدریسی تجربے کی بنیاد پر ہمارے ساتھ اپنے قیمتی جو آئیڈیاز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو آئیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہربرٹ ہاکس کس طرح کالج کے اندر جو فیل ہونے والے طلباء ہیں ان کی کازز ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے اور پھر ان کا سلوشن کیا دیتا ہے. سب سے پہلی وجہ جو مصنف ہربرٹ ہاکس بتاتا ہے وہ کالج میں فیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کی، وہ ہے نروس ہیبٹس. نروس ہیبٹ سے مراد یہ ہے کہ لیک آف کنسنٹریشن، یعنی بعض طالب علم کالجز کے اندر ایڈمیشنز لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، کالج لائف سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بعض عصبی عادات کا شکار ہوتے ہیں. وہ مزاجن اور فطرتاً ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ لیک آف کنسنٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. ان کو کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، وہ کسی چیز کو توجہ سے نہیں کرتے. مثلا وہ جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ تعلیم کے علاوہ جو سائڈ شوز ہیں اس میں وہ زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. جیسا کہ رائٹر ہربرٹ ہاکس جو ہے وہ مثال دیتا ہے کہ بعض ایسے اسٹوڈنٹس جو نروس ہیبٹس کا شکار ہوتے ہیں، جو عصبی عادات کا شکار ہوتے ہیں، وہ پینسل پکڑ کے اور شارپنر پکڑ کے اس پینسل کو شارپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ باقی پینسلوں کو شارپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح سے ان کا کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس طرح کی جو عدم توجہی کی عادات ہیں اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ جو ان کا فریش ٹائم ہوتا ہے پڑھنے کا، یعنی وہ جو ان کا جو اسٹیمنا ہے وہ انہی عادات میں ویسٹ ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایونچولی کالج میں فیل ہو جاتے ہیں. سو یہ نروس ہیبٹ ظاہر کرتی ہیں اسٹوڈنٹس کی لیک آف کنسنٹریشن کو، ان کے لیک آف انٹرسٹ کو، کہ وہ کسی کام کی طرف توجہ سے کسی کام کو، کسی کالج کے ورک کو یا لیکچر کو توجہ سے نہیں سنتے.
کالج کے اندر فیل ہونے والی اسٹوڈنٹس کی دوسری وجہ جو مصنف ہمارے ساتھ ڈسکس کرتا ہے وہ ہے مسٹیکن ایمبیشن۔ مسٹیکن کا مطلب ہوتا ہے رانگ، ایمبیشن کا مطلب ہوتا ہے خواہش۔ تو مسٹیکن ایمبیشن سے مراد ہے غلط خواہش، یعنی بعض طالب علم جو ہیں وہ غلط سبجیکٹس، یعنی اس کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے آپ کے لیے، رانگ چوائس آف سبجیکٹس، کہ وہ غلط مضامین کا انتخاب کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، اس کی وجہ ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ پیرنٹس جو ہیں اپنے بچے کو ایسے مضامین رکھوا دیتے ہیں جو کہ ان کے مزاج اور ان کی قابلیت کے برعکس ہوتے ہیں، اور نہ ان کا اس میں مزاج ہوتا ہے، نہ ان کے اس کے اندر وہ ایبلٹی ہوتی ہے، ریکوائرڈ اماؤنٹ آف ایبلٹی جو ہے جو چاہیے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں دلچسپی نہیں لے پاتے اور ایونچولی فیل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ والدین اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ رائٹر تجویز دیتا ہے کہ والدین کو بچے کی ایبلٹی اور بچے کا جو ایک مزاج ہے، اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو ذوق ہے، اس کو دیکھ کر اس کو سبجیکٹ رکھنے دینے چاہیے۔ پیرنٹس کو زبردستی جو ہے وہ جو مضامین ہیں جو ان کی خواہش والے ہیں وہ پڑھانے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں بچہ دلچسپی نہیں رہے گا اور اس میں وہ ایبلٹی بھی نہیں ہوگی، اور نتیجہ اس کا ہمیشہ کا نکلے گا، زیرو نکلے گا۔ مسٹیکن ایمبیشن کی وجہ سے بچے کالجز میں فیل ہو جاتے ہیں، اور مصنف اس حوالے سے سلوشن یہ دیتا ہے کہ اگر بچے کا ذوق جو ہے وہ تھیٹریکل مینیجر بننے کا ہے یا بزنس مین بننے کا ہے تو اسے ایسے ہی سبجیکٹس پڑھنے دینا چاہیے، کیونکہ آخر کار راہ کا تعین بے شک والدین کر رہے ہیں، لیکن آخر کار بچے نے تو اس رستے پہ چلنا ہے، تو اس لیے بچہ جو ہے وہ پراپرلی اس رستے پہ نہیں چل پاتا جس رستے پہ والدین اسے زبردستی چلانا چاہتے ہیں۔ مصنف اس کی مثال ہربرٹ ہاکس جو ہے وہ یہ دیتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کو پیازوں سے سخت کراہت ہو اور نفرت ہو اور اسے پیاز کھانے پہ مجبور کیا جائے۔ تو مصنف نے یہاں پہ بڑے کمپریہنسولی مسٹیکن ایمبیشن کی جو کاز ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے اور اس کا سلوشن بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ کالج کے اندر فیل ہونے والے اسٹوڈنٹس کی جو تیسری بڑی وجہ ہے وہ اوور کانفیڈنس ہے۔ اوور کانفیڈنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے اسکول لائف میں اچھا پرفارم کر کے آتے ہیں، اچھے مارکس لے لیتے ہیں، تھوڑی محنت کر کے زیادہ مارکس گین کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ کالج لائف میں آتے ہیں تو وہ کالج کو بھی اسکول لائف کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دے کین گو تھرو کالج لائف ایز دے ڈڈ اسکول لائف کوائٹ ایزیلی۔ وہ جو ایک ڈفرینس ہے، وہ جو ایک فرق ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب کالج لائف کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اپنا کمپٹیشن ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ بکس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، آئیڈیاز جو ہیں وہ زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں جو کالج لائف میں آ کے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو بچہ اس کو اسکول لائف کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور وقت ضائع کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر لے گا، ابھی بہت ٹائم ہے، کر لے گا، وہ بہت ٹائم ہے، کیونکہ اسکول لائف میں وہ ایسا کرتا رہا ہے۔ اب اسکول لائف میں تو اس کو استاد کا ایک پریشر ہوتا تھا، اسٹک کا ڈر ہوتا تھا، لیکن کالج لائف میں چونکہ آزادی ہوتی ہے اور اس طرح کی ریسٹرکشنز، اس طرح کی پابندیاں آنے جانے کی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ مصنف اس کو بڑی دکھ والی بات قرار دیتا ہے کہ یہ ایک بہت دکھ والی وجہ ہے کہ اتنا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف اپنے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کالج لائف میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ پور ہیلتھ کی ہے، بیڈ ہیلتھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ پور ہیلتھ سے مراد یہاں پہ بیڈ ہیلتھ ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کالج لائف کے اندر جو ہیں وہ ان نوئنگلی، یعنی بے خبری کے عالم میں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر ڈائگنوسٹک ایبلٹی نہیں ہوتی، نہ پیرنٹس اس کو ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں اور نہ وہ کسی ڈاکٹر سے ڈائگنوز کروا رہے ہوتے ہیں، اس لیے بچہ جو ہے وہ پور ہیلتھ اور بیڈ ہیلتھ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مصنف دیکھتا ہے کہ ایک بچہ کالج میں ریگولرلی بھی آ رہا ہے اور اپنے کام میں دلچسپی بھی لے رہا ہے، لیکن پھر بھی رزلٹ جو ہے اس کا امپرووڈ فارم میں نہیں آ رہا، تو مصنف بتاتا ہے کہ اس نے اس طرح کے بچوں کے میڈیکل چیک اپ کرنے پہ زور دیا، اور اس کے بعد جو ہے رپورٹس میں اسے یہ معلوم ہوا کہ بعض بچے ان نوئنگلی مختلف بیماریوں کا شکار پائے گئے، اور چونکہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب بچہ یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے کالج ٹائم از ناٹ میچور انف ٹو ڈائگنوز واٹ از ہیپننگ ٹو ہز ہیلتھ، دیٹس وائی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اب ان بیماریوں میں مصنف بتاتا ہے کہ ٹیوبرکلوسس کا مرض ہو سکتا ہے جسے ہم تپتک کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر ہی بخار کی ہلکی ہلکی کیفیت رہتی ہے، لیکن بچہ اس کو اتنا محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ ویکنس رہتی ہے، اعصابی کمزوری آ جاتی ہے۔
دوسری وجہ جو ہے وہ بیڈ ٹونسلز ہے، یعنی گلے کی حدود کی خرابی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اعصابی طور پہ اتنا مضبوط نہیں رہتا، ذہنی طور پہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہیں جن میں ڈائجسٹو ان کا سسٹم ہے، یعنی بچے ڈائجسٹو پرابلمز کا بھی بعض اوقات مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس عمر میں، اس ایج پہ، اور بچہ اس چیز کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس لیے وہ کیونکہ ایک ہیلدی باڈی ایک ہیلدی مائنڈ رکھتی ہے، ایک ہیلدی برین رکھتی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کے لیے ہارڈ ورک کرنا، یعنی وہ ہارڈ ورک کرنا چاہے بھی تو بھی ہارڈ ورک نہیں کر سکتا۔ تو یہ پور ہیلتھ جو ہے یا بیڈ ہیلتھ جو ہے، یہ ہیلتھ ایشوز ہم کہتے ہیں، یہ بھی ون آف دا ریزنس آف دا فیلئرس آف دا اسٹوڈنٹس ایٹ کالج لیول۔ اس کے بعد بڑے نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے فائنینشیل پریشر کی، کہ فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دے بلانگ ٹو پور فیملیز، دیئر پیرنٹس کین ناٹ افورڈ دیئر ایکسپینسز آن ایجوکیشن، دیٹس وائی پیرنٹس جو ہیں انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ کام کے ساتھ اس کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ارننگ بھی کریں، اور بعض پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر کلی طور پہ ان کے اخراجات جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اخراجات افورڈ نہیں کرتے، اور بچوں کو لرننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرنا پڑتی ہے۔ اب لرننگ ود ارننگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، ایک بچے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے 6-7-8 گھنٹے کی، وہ اگر وہ جاب بھی کرتا ہے کہیں تو پھر اس کا ٹائم آنے جانے بھی ویسٹ ہوتا ہے، پھر اس نے سونا بھی ہے، تو پھر تعلیم کے لیے تو ٹائم کم نکلے گا۔ تو اس صورتحال میں وہ نہ تو ایک اچھا ارنر بن سکتا ہے اور نہ ایک اچھا لرنر بن سکتا ہے، تو دیٹس وائی اس کا جو رزلٹ ہے کالج میں وہ فیلئر کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس میں مصنف تجویز دیتا ہے کہ 2 طرح سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک تو پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹی محسوس کرنی چاہیے، دے شوڈ سپورٹ دیر چلڈرن، انہیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے فائنینشلی، کیونکہ دنیا میں آخر کار اسے ہی وہ لانے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کی ایجوکیشن پہ وہ خرچ کریں جیسے بھی ہے۔ دوسرا ہے بے شک جو کالج اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی اسٹائپنڈس جو ہیں، استعفے وغیرہ یہ اسکالرشپس وغیرہ جو ہے وہ بھی بچوں کو دیے جا سکتے ہیں، اسٹائپنڈس دینے چاہیے، اسکالرشپس دینے چاہیے، جس سے بچہ جو ہے اس کے اوپر فائنینشیل پریشر کیا کم ہوگا۔ تو بچے کو آپ فائنینشلی ایزی کریں گے تو بچہ جو ہے اپنے کالج کی اسٹڈی کو مناسب طریقے سے کیری آن کر پائے گا۔ لیکن ان کیس آف فائنینشیل پریشر اینڈ فائنینشیل ڈیفیکلٹی، کچھ بچے جو ہے وہ تھوڑی سی بہت وہ رقم جو ہے کتابیں خریدنے کے لیے جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے یا ایجوکیشن پہ خرچ کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کالج چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی دکھ بھری ریٹر جو ہے ٹریجڈی ریٹر سے قرار دیتا ہے کہ ایک دکھ بھری ایک پہلو ہے کہ بچے جو ہے وہ فائنینشیل پریشر کی وجہ سے کالجز میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف ایک اور ہیڈنگ، چھٹی ہیڈنگ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ یہ چھٹی وجہ ہے ہربرٹ ہاکس کے مطابق ان اسٹوڈنٹس کی جو کالج کے اندر فیل ہو جاتے ہیں، وہ ہے ایکسٹرا انٹرسٹ ان اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز۔ بعض بچے کالجز میں آتے ہیں، دے ٹیک ایڈمیشن ان کالج آن اسپورٹس بیسس بھی، سم ٹائمز وہ اسپورٹس بیس پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، اور یا پھر وہ کالج میں ایڈمیشن لے کے ان جو تعلیم سے ہٹ کے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان میں زیادہ دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مصنف ان کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، مصنف کہتا ہے کہ اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز آر ویری امپورٹنٹ ایٹ کالج لیول، دے ہیو دا ورتھ اینڈ ویلیو، ان کی قدر ہے، ان کی ورتھ ہے، ان کی ویلیو ہے، ان کی حیثیت ہے، امپورٹنس ہے۔ لیکن اس کے اندر ایکسٹرا انٹرسٹ لے لینا کہ اسپورٹس میں آپ ہر وقت انوالو ہیں، کالج بھی چلے گئے، وہاں پہ بھی آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، کالج سے واپس آ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی پھر آپ پریکٹس کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، یا آپ کالج کے اندر بھی لٹریری سرگرمی بھی گھسے ہوئے ہیں، ادبی سرگرمی میں بھی گھسے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو اسٹیج شوز ہو رہے ہیں یا وہاں پہ جو تقریری مقابلے ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ لوگ انوالو ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ تو میرے ایکسٹرا انٹرسٹ اس قدر حد تک ہو گئی کہ آپ کی پڑھائی کے لیے ٹائم ہی نہیں بچا۔ تو یقیناً اگر رائٹر پھر یہ تجویز بھی دیتا ہے کہ اگر کسی بچے نے اس طرح ہی کرنا ہے کہ وہ ایکسٹرا انٹرسٹ ہی لے جا رہا ہے اسپورٹس میں اور لٹریری ایکٹیویٹیز میں، تو پھر اسے تعلیم چھوڑ دینی چاہیے، اینڈ ہی شوڈ بیکم اے پروفیشنل ایتھلیٹ، اسے ایک پروفیشنل ایتھلیٹ بن جانا چاہیے۔ پھر ایک نیکسٹ 7ویں وجہ جو رائٹر بتاتا ہے وہ لیزی بلفرز ہیں، یہ بلفیے ہیں، رائٹرز ان کو نشانہ تنقید بھی بناتا ہے کہ یہ بچے جو ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالج میں گھس جاتے ہیں، اور جس طرح سے وہ کالج میں آتے ہیں ایک ایم لے کر، وہ چونکہ عیاشی کا ایم لے کے آتے ہیں، وقت گزاری کا ایک ایم لے کے آتے ہیں، انٹرٹینمنٹ اور فن کرنے کا جو وہ ایم لے کے آتے ہیں، اور دیٹس وائی وہ کالج کی کنٹینس پہ بیٹھ کے اور ہوٹنگ کرتے ہوئے آپ نے ہمارے کالجز میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے بچے جو ہیں دے آر ناٹ سیریس ان دیئر اسٹڈیز، دے ڈونٹ ہیو اے اسپیسیفک ایم ان دیئر لائف، دے بلانگ ٹو ویل ٹو ڈو فیملیز، رچ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، اور پھر ایک اپنا جوڑ توڑ کر کے وہ
ہلا گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. دے ویسٹ دیئر ویلیبل ٹائم. وہ اپنا قیمتی وقت وہاں پہ ضائع کرتے ہیں. رائٹر ایک تو یہ تجویز دیتا ہے کہ یہ گندے انڈے ہیں اینڈ دے شوڈ بی تھرون آؤٹ آف دا کالج باؤنڈری. یعنی رائٹر ان کو روٹن ایگس کہتا ہے, یعنی یہ گندے انڈے ہیں اینڈ دے شوڈ بی تھرون آف دا کالج باؤنڈری. نے کالج کا دودھ سے باہر پھینکا جائے. اور پھر مصنف یہ بھی تجویز دیتا ہے کہ اس طرح کے جو بچے ہیں انہیں ان کے والدین کو ان کو حقیقت کا احساس دلانے کے لیے ان کا خرچہ بند کرنا چاہیے یا ان کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑنا چاہیے, پھر انہیں احساس ہوگا.